السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر ایک چھوٹی سی دعا کا ذکر ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے 4 بہت بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے اور اس دعا کے کون سے بڑے فوائد ہیں اور اس دعا کو کس وقت پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں اس دعا کا ذکر آتا ہے اور حدیث مبارکہ میں اس دعا کے پڑھنے والے کو 4 اللہ تبارک و تعالیٰ فوائد عطا فرماتے ہیں۔ وہ 4 فوائد کون سے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے لا علاج بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے۔ بہت ساری لا علاج بیماریاں ہیں، جیسے دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، اسی طرح جگر کا کینسر ہے، اور اسی طرح عورتوں کے اندر چھاتی کا کینسر ہے، اور اسی طرح کڈنی کا مسئلہ ہے۔ بہت ساری لا علاج بیماریاں ہیں، انسان علاج کراتا ہے لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بالآخر یہ بیماریاں موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو لا علاج جتنی بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے کو تنہائی کے گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے، تنہائی میں انسان ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کے خیالات ڈالتا ہے۔ ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور موبائل میں بہت سارے ایسے مواقع جو غلط چیزوں کے گناہ کے مواقع میں میسر ہوتے ہیں، تو انسان تنہائی میں بہت سارے گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو تنہائی کے گناہوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ اس دعا کے پڑھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے، یعنی کسی ظالم سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑھنے دیں گے۔ کوئی بھی دنیا میں ظالم ہے یا آپ کے اڑوس پڑوس کے علاقے میں جو ظالم کسی طرح کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ظلم سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس ظالم کو آپ کے قریب ہی نہیں آنے دیں گے، اس ظالم سے واسطہ ہی نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور چوتھا بڑا فائدہ جو ہم سب کا مسئلہ ہے وہ رزق کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے کو بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے، یعنی بغیر محنت بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ رزق کے مواقع فراہم فرمائیں گے، اور گھر بیٹھے انشاءاللہ رزق ملے گا، اور غیر سے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرمائیں گے، اور رزق میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی۔ تو جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ تو یہ 4 بہت بڑے فائدے ہیں، اس دعا کے پڑھنے والے کو یہ 4 فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی دعا ہے، آسان ہوگی، آپ کو یاد بھی ہوگی۔ اس دعا کو پڑھنا کب ہے؟ آپ ہر اذان کے بعد، دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مؤذن تکبیر کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران آپ نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جن میں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں اذان ہوتی ہے، تو 5 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان 5 وقت میں 5 وقت کی اذان کے بعد فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ انتہائی آسان دعا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی ہو، تو اس دعا کو ہر اذان کے بعد فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو جو شخص اس کو 3 مرتبہ اذان کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ تمام فوائد اس شخص کو عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے اور بہت سارے نقصانات سے، گناہوں سے یہ شخص انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔